أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو دوری اختیار کرتا ہے وہ شخص بیوقوف ہی ہو سکتا ہے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہی ہو سکتا ہے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی پیغام کی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی اور حضرت یعقوب نے بھی بار بار اپنی اولاد کو کی، اور یہی پیغام تھا جو بعد کے انبیاء کے ذریعے بھی ملت کو دیا گیا تھا. چنانچہ ارشاد ہے ووصى بها، اور اسی کی بار بار وصیت کی ابراہیم نے بنی ہی اپنی اولاد کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی. یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے پسند کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین اسی دین کو، فلا تموتن تم ہرگز مت مرنا، الا مگر یہ کہ وانتم مسلمون تم مسلمان ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا، ایک تو حضرت ابراہیم، ایک حضرت یعقوب علیہم السلام. اسی لیے کہ حضرت ابراہیم ان کو مکے کے مشرک بھی اپنا پیشوا اور اپنا بڑا سمجھتے تھے، اور یہود و نصارہ بھی انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے. اور حضرت یعقوب کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ حضرت یعقوب بنی اسرائیل کے سربراہ تھے. بنی اسرائیل انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے. اسرائیل انہی کا دوسرا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد. تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں مکے کے عربوں کو بھی، اور اس وقت جو یہود اور نصارہ تھے ان کو بھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں یہی حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے. ایک اللہ کو ماننا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کی زندگی پر ایمان لانا، یہی پیغام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد تک پہنچایا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی پیغام کی اپنی اولاد کو وصیت کی، اور اسی کی زندگی پر وہ دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب موت میری بالکل قریب آ چکی ہے، اس وقت بھی انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے اسی پیغام کا اعادہ کیا اور اسی کی تاکید کی، اسی کا وعدہ ان سے لیا. تو آپ پھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے کیوں دوری اختیار کرتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، ہم یعقوب کو مانتے ہیں، جب وہی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں تو پھر کیوں آپ قبول نہیں کرتے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ وصّا کا مطلب آتا ہے وصیت، کسی تاکیدی حکم کو کرتے ہیں۔ عام طور پر آدمی مرتے وقت اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر اہم باتیں بتاتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اس کے لیے مرنے کے وقت کی کوئی شرط نہیں ہے، آدمی اپنی زندگی میں بھی اپنی اولاد کو یا اپنے متعلقین کو خاص اہم باتیں تاکید سے بتاتا رہتا ہے کہ ایسا کرنا، یہ مت کرنا، وہاں مت جانا، تو اس کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ اور وصّا کے معنی بار بار کہنا، وصیت کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہا کا مطلب وہی ملت ابراہیمی، توحید، دین اسلام، کہا کہ اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب نے بار بار اپنی اولاد کو نصیحت کی، وصیت کی۔ زندگی میں کئی بار حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ اے میری بچوں، بنی کا مطلب اولاد۔ ان اللہ استفی کے معنی پسند کرنا، چننا، اچھی چیز کو منتخب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے لکم، تمہارے لیے۔ کیا پسند کیا ہے؟ الدین، خاص دین کو۔ خاص دین کا مطلب اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو حقیقت میں اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کے لیے آدمی اپنی زندگی دیتا ہے، جس چیز کو آدمی اپنی کامیابی کے لیے اختیار کرتا ہے، جس کے سامنے آدمی جھکتا ہے، جس کے احکام کو آدمی مانتا ہے، تو اس کو دین کہتے ہیں۔ کہا کہ یہی وہ دین ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ اب اللہ نے ایک چیز تمہارے لیے پسند کی ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ دین، اگر دین پر آپ چلنا چاہتے ہیں تو اسی دین کو اختیار کرنا ہے، جس دین کی دعوت حضرت ابراہیم نے دی، حضرت یعقوب نے دی، اور اسی دین کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز مت مرنا، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم مسلمان بنو۔ یعنی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تمہاری موت آئے تو تم مسلمان رہے۔ مسلمان کا مطلب اللہ کے تابع اور فرما بردار رہیں، اللہ کے دین کے تابع اور فرما بردار رہیں۔ اب مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور موت کب آتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا مرنا ہے تو اسلامی پر مرنا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا ہے، تاکہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اس کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ موت کب آتی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اچھا کام کرتے رہیں گے، اچھی چیزوں میں لگے رہیں گے تو امید ہے کہ اچھی حالت میں ہماری وفات ہو جائے۔ اگر ہم غلط کام میں پڑے رہیں گے تو ممکن ہے کہ جب موت آئے تو ہم غلط کام کر رہے ہوں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبیوں نے اپنی اولاد کو تاکید کی کہ مرنا ہے تو اسلام ہی پر مرنا ہے۔ اب اسلام پر مرنا ہے تو اسلام کی تعلیم کو بھی جاننا چاہیے۔ اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ جب تک آدمی اس سے واقف نہیں ہوگا تو کیسے پھر اس پر عمل کرے گا؟ جب عمل نہیں کرے گا تو اسلام پر مرنے کی کوشش کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اس آیت میں ہمیں ایک خاص طور پر پیغام دیا گیا ہے، نبیوں کا حوالہ دے کر، کہ جب نبی اپنی اولاد کی اتنی فکر کرتے ہوں، اپنی اولاد کے لیے اتنی تاکید کرتے ہوں کہ مت مرنا مگر اسلام پر، تو ہمیں اپنی اولاد کی کتنی فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی، کہ ہم بھی ہر وقت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، شریعت کی حدود میں رہنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کی بھی فکر کریں کہ ان کو بھی دینی تعلیم دی جائے، ان کو بھی دین سے روشناس کیا جائے، ان کی بھی دین پر نظر رکھی جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا اعمال کرتے ہیں، کن کے ساتھ رہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اور ان کو بھی بٹھا کر بار بار تاکید کی جاتے رہیں کہ موت کب آئے گی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے کام میں لگا رہنا چاہیے۔ اچھے کام میں وہ کب لگے رہیں گے
جب اچھا کام انہیں سکھایا جائے گا، جب دین کی بات انہیں بتلائی جائے گی، دینی تعلیم انہیں دی جائے گی، دینی احکام سے انہیں واقف کروایا جائے گا، دین کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے گی، دین کی عظمت سے انہیں واقف کروایا جائے گا، تب دین پر چلنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ تو ہم بھی ان کے لیے ماڈل بنیں، گھر میں بھی ان کے لیے ماحول پیدا کریں، اور بار بار ان کی ذہن سازی اس سلسلے میں کرتے رہیں، تاکہ ان کی بھی جو وفات آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اور وہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہی اس ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔